السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے۔ میں نے پچھلے 2 دروس میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ کیا کہ یہ محبت ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو اس محبت میں پوری طرح داخل نہ کر لیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہ پڑھ پائیں گے، نہ سمجھ پائیں گے۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ باقاعدہ سیرت النبی کے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں سیرت النبی کے آغاز کے پہلے آپ کو عرب کے حالات بتانا چاہتا ہوں، تو آپ آج کے ہیڈنگ بنائیں گے اللہ کے نبی کے پہلے عرب کے حالات، تاکہ آپ یہ بات جان جائیں، آپ کے ذہن و دماغ میں پورا بیک گراؤنڈ آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے عرب کے حالات کیا چل رہے تھے، کیونکہ جب تک وہ بیک گراؤنڈ ذہن میں نہیں رہے گا سیرت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی عمل، آپ کی دعوت کے طریقے، آپ کا بات چیت کا انداز، یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا تھا اس ماحول پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ تو اب ہم باقاعدہ اپنے درس کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کے سامنے میں بات رکھتا ہوں کہ سیرت کسے کہتے ہیں۔ جب آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت النبی پڑھ رہے ہیں، تو سیرت اس ورڈ کا میننگ کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ تو سیرت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے رخصتی تک کے پورے حالات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں آئے، آپ کی پیدائش ہوئی، اور جب تک آپ دنیا میں رہے، یعنی دنیا سے آپ کی رخصتی ہوئی، تب تک کے پورے حالات کو سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کا میں آپ کو صرف ظاہر، یعنی ایک ایسا میننگ جو آپ سمجھ پائیں، آپ کے ذہن میں رہ پائے، وہ میننگ میں نے آپ کو بتایا۔ اب سیرت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو سیرت کی بنیادی اعتبار سے ویسے تو کئی قسمیں لوگوں نے کی ہیں، پر سمجھنے کے لیے بنیادی اعتبار سے سیرت کی 2 قسمیں ہیں۔ سیرت کو 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک مکی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزاری، اور دوسری مدنی زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزاری۔ یعنی جب تک آپ مکہ میں رہے، اس زندگی کو مکی زندگی سیرت کا حصہ کہا جاتا ہے، اور جب آپ مدینہ تشریف لے گئے، ہجرت آپ نے کر لی، تقریباً 10 سال کا وہ وقفہ، اسے مدنی زندگی کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے حالات، دونوں کے اپنے اپنے واقعات، دونوں کی اپنی اپنی تفصیلات، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ آئیں گی۔ اب اس کے بعد عرب کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا عرب، عرب کا ورڈ یوز کرتے ہیں، عرب بار بار کہتے ہیں، تو عرب کسے کہتے ہیں؟ عرب کسے کہا جاتا ہے؟ تو عرب کہا جاتا ہے اس زمین کو کہ جس کے چاروں طرف صحرا اور پہاڑ ہو، پانی کا انتظام نہ ہو، اس جگہ کو عرب کہا جاتا ہے۔ اور اسی لیے سعودی عرب کو عرب کہا جاتا ہے، کیونکہ چاروں طرف وہاں پر ریگستان اور پہاڑیاں ہیں۔ میٹھے پینے کے لیے جو میٹھا پانی استعمال ہوتا ہے، اس کا بہت زیادہ انتظام نہیں، اگر ہے بھی تو سمندری راستے ہیں یا سمندری پانی ہے۔ تو چاروں طرف صحرا، پہاڑیاں اور پانی کا انتظام نہ ہونا، اس جگہ کو عرب کہا جاتا تھا۔ اور چونکہ یہ عرب، جس کو آج ہم عرب کہتے ہیں، وہاں پر چاروں طرف ریگستان، چاروں طرف پہاڑیاں، اس لیے اسے عرب کہا گیا اور عرب کے نام سے جانا گیا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اہل عرب کہا جاتا تھا۔ اہل عرب کہا جاتا تھا وہاں کے رہنے والوں کو۔ اور یہی ایک بہت بڑی وجہ کہ عرب میں کبھی کسی کی مستقل حکومت نہیں رہی، ورنہ دنیا کے جب دوسرے ملکوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، کہیں برطانیہ کی حکومت رہی، کہیں فلاں کی حکومت رہی، کہیں فلاں کی حکومت رہی، آپ کو تاریخ میں ملے گا کہ عرب پر کبھی کسی کی حکومت نہیں رہی، مستقل کسی کی حکومت نہیں رہی۔ اس کی وجہ تھی یہی کہ وہاں ریگستان تھے، پہاڑیاں تھی، اگر کوئی حملہ کر کے آنا بھی چاہتا تو وہاں رکنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہاں کیسے رہتا، گرمی میں، شدت میں، اس تپش میں وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتا؟ صرف وہاں کی جو جغرافیائی وجوہات تھی، جو زمینی وجوہات تھی، اس وجہ سے عرب میں کبھی کسی کا قبضہ نہ ہوا، کبھی کسی کی مستقل حکومت نہیں رہی۔
اب عرب میں کون سی قومیں رہا کرتی تھیں؟ عرب میں کون سی قومیں رہا کرتی تھیں؟ تو عرب میں 3 قسم کی قومیں رہا کرتی تھیں. ایک عرب العاربہ، عین را با، پھر الف لام عین الف را با گولتا. عرب العاربہ کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جو تھے یشجب بن یعرب بن قحطان. یہ نام ہے، نام تھوڑے مشکل ہوتے ہیں یاد رکھنے میں، اور عام طور پر میں یہ نہیں کہتا نام یاد رکھیں، پر کم سے کم آپ سیرت کے یا قوموں کے 3 حصوں کو یاد رکھیں کہ اس دور میں عرب میں کن کن کی حکومتیں تھیں یا کون کون سی قومیں رہا کرتی تھی. تو ایک تھی عرب العاربہ، جو تھی یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے، جن کو قحطانی کہا جاتا ہے، اور آج بھی یہ نسلیں عرب میں موجود ہیں جنہیں قحطانی کہا جاتا ہے. باقاعدہ ان کا آج بھی قبیلہ ہے، آج بھی اس قبیلے کے رہنے والے لوگ موجود ہیں جنہیں عرب العاربہ کہا جاتا ہے، عرب والے، عرب العاربہ. اور یہ تھے یشجب بن یعرب بن قحطان کی نسل سے تھے، اور انہیں قحطانی بھی کہا جاتا ہے. دوسری قوم رہا کرتی تھی عرب البائدہ، عین را با الف لام با الف یا دال اور گولتا. عرب البائدہ یہ وہ قوم ہے جن کا صرف ذکر قرآن نے کیا ہے، پر ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ان کے لوگ پائے نہیں جاتے. جیسے قوم عاد، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا، قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح، تو ان کے کوئی لوگ نہیں ملیں گے آپ کو کہ ہم فلاں عاد قوم کے ہیں، ہم سمود قوم کے ہیں. لیکن یہ عرب کی ایسی قومیں ہیں بائدہ جو غائب ہو گئی، اب پائی نہیں جاتی، لیکن عرب میں وہ بھی رہا کرتے تھے، عرب سے ان کا بھی تعلق تھا، اس لیے ان کو عرب البائدہ کہا جاتا ہے. وہ قومیں جن کا صرف ذکر ہے، پر اب ان کے کوئی ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو کہیں کہ ہمارا تعلق اس قوم سے ہے. عرب کی قومیں. تیسری قوم عرب المستعربہ. عرب المستعربہ وہ قوم جو اصل عرب نہیں تھے، پر عرب میں آ کر عرب بن گئے. اصل عرب نہیں تھے، اصل باہر کے رہنے والے تھے، پر عرب میں آ کر وہ عرب بن گئے تھے. مستعرب مطلب عربی بننا، انہوں نے اڈاپٹ کر لیا تھا اس کلچر کو، اس وجہ سے انہیں عربی کہا گیا. اور یہی اصل جن کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے وہ یہی لوگ ہیں جن کا تعلق تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے. اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. 3 قومیں عرب میں پائی جاتی تھی، عرب العاربہ، عرب البائدہ اور عرب المستعربہ. اور عرب المستعربہ وہ قوم جن کا تعلق تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. اب یہاں پر ذرا سے رک کر میں آپ کو پیچھے بیک گراؤنڈ میں لے کر چلتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، نبیوں کے والد جن کو کہا جاتا ہے، عراق بابل شہر میں رہا کرتے تھے، بابل یا بابل دونوں کہا جاتا ہے، اس شہر میں رہا کرتے تھے. والد آزر بتوں کے بنانے والے، بت بنانا اور ساری قوم ان بتوں کی عبادت کیا کرتی تھی. باپ کو دعوت دی، باپ کو سمجھایا. قرآن میں لمبی تفصیلات ہے، اور یوٹیوب پہ میرے چینل پر حضرت ابراہیم کے نام سے میری پوری سیریز بھی موجود ہے، آپ چاہیں تفصیل کے لیے تو اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. بالکل شارٹ میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے ابا کو دیکھا کہ یہ بت کے بنانے والے، اپنے ابا کو دعوت دی، ابا کو سمجھایا. یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ایسے معبودوں کی جو نہ سن سکے نہ دیکھ سکے، کیوں عبادت کرتے ہو؟ ابا نے بولا نہیں مانوں گا، نکال کر باہر پھینک دیا. قوم کو دعوت دی، قوم نے نہیں مانا، بتوں کو توڑ دیا. غصے میں آ کر انہیں آگ میں ڈالا گیا، آگ میں بھی نہ جلے. پھر یہ عراق سے ہجرت کر کے گئے ملک شام کی طرف. ملک شام میں رہے، سارا سے نکاح ہوا، سارے معاملات بنے. پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی فلسطین کی طرف. پورا بیک گراؤنڈ آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس خاندان سے ہے. فلسطین آ گئے، فلسطین کو اپنے رہنے کی جگہ بنایا. بڑھاپے کو چلے گئے، اللہ نے اولاد نہ دی. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، تب اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو دیے. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے چھوٹے ہی تھے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساری زندگی امتحان لیا. پہلے والد کے سامنے امتحان، پھر قوم کے سامنے امتحان، پھر بادشاہ کے سامنے امتحان.
پھر پریشانیوں کا امتحان، پھر اولاد نہ دینے کا امتحان، پھر بڑھاپے میں جب اولاد تھی تو پھر امتحان. اب کیا کہا کہ اولاد تو دے دی ہے، اب لے جا کر اس اولاد کو مکہ میں چھوڑاؤ. یہاں سے شروع ہوتی ہے عرب کی تاریخ. ان سے پہلے بنو جرہم قبیلہ رہا تو کرتا تھا، پر اصل عرب کو تاریخ دینے والی جو شخصیت ہے وہ ہے حضرت اسماعیل. اور حضرت اسماعیل مکہ کیسے پہنچے، میں آپ کو صرف وہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اپنے بچے اور اپنے بیوی کو لیجئے اور لے جا کر انہیں مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیجئے. یہ مکہ اب پہلے ملک عراق، عراق سے شام، شام سے فلسطین، اور فلسطین سے اب یہ بچے اور بیوی کو کہاں چھوڑنے آئے ہیں، مکہ. حضرت ہاجرہ اور حضرت ہاجرہ کے ساتھ چھوٹے سے حضرت اسماعیل، دودھ پیتا بچہ، ذرا سے اس بچے کو لے کر اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جائیے لے جا کر اسے مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دیجئے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے. اور ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو ماننا تو ہے، بات ختم. ریگستان، کوئی سایہ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی لوگ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کر اپنے اولاد کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو، اپنی بیوی کو مکہ کے ریگستان میں چھوڑ دو. حکم ہے تو کرنا ہے، بات ختم. انبیاء کرام دماغ نہیں چلاتے تھے نا، صحابہ دماغ نہیں چلاتے تھے نا. اللہ کا حکم آ جائے بات ختم ہو جاتی تھی. اب لے کر آئے، بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ایک باپ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنے اس ذریت کو، اپنے بچے کو، بیوی کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے، کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی ریگستان میں چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم، کوئی یہاں پر جھاڑ نہیں، اللہ اسی جگہ چھوڑ دیا ہے. صرف ایک دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، انہیں فروٹ دے دینا، ذرا سی نعمتیں دے دینا. اور جب چھوڑ کر جانے لگے، ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہو، چھوڑ کر جا رہے ہو، چھوڑ کر جانے کا مقصد کیا ہے، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، اللہ کا حکم ہے یا اپنی مرضی سے جا رہے ہو. حضرت ابراہیم نے پلٹ کر کہا اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کہتی ہیں جائیے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ میں ضائع نہیں کرے گا. چھوڑ کر چلے گئے. بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، کعبہ کے پاس بچے کو لیٹایا ہے. بچہ جس جگہ پر رو رہا ہے، ماں پانی کی تلاش میں بھٹک رہی ہے. کبھی صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی کہ پانی نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، پھر ڈر لگتا بچے کو دیکھنے نیچے آتی، پھر بھاگ کر مروہ پر چڑھ جاتی کہیں سے پانی مل جائے. کبھی ادھر کبھی ادھر پانی کے لیے دوڑ رہی تھی. ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل امین کو بھیجا، انہوں نے زمین پر مارا، حضرت اسماعیل کے پیر کی جگہ سے زمزم کا پانی نکل گیا. جب پانی نکلتا ہوا ماں نے دیکھا، دوڑی دوڑی آئی اور پانی کی منڈیر بنا دی اور کہا یا ماؤ زمزم زمزم، اے پانی رک جا رک جا. زمزم مطلب رک جا. اللہ تعالیٰ نے وہیں اس پانی کو روک دیا، نہ وہاں سے اوپر بڑھتا ہے نہ نیچے جاتا ہے، کبھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے. پر جب وہاں پانی آیا تو پھر وہاں پر عرب کی قومیں آنے لگی. بنو جرہم وہاں پر آ کر حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہمیں رہنے دیجئے. اجازت دے دی. انہی لوگوں میں حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی اور اس کے بعد عرب کے یہ خاندان اور یہ قبیلے بٹنا شروع ہوئے. بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا؟ بتانے کا مقصد وہ بیک گراؤنڈ کہ جس میں آپ سمجھ سکیں کہ عرب کے کن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. اب میں آپ کو الگ الگ حالات عرب کے بتاتا ہوں کہ عرب میں اس وقت کون کون سے اور کس کس طریقے کے حالات چل رہے تھے. سب سے پہلے سیاسی حالات، پولیٹیکل کنڈیشنز کیا تھی وہاں پر، کیسی پولیٹکس وہاں پر چلتی تھی. کیا بادشاہت کا نظام تھا؟ کیا حکومتوں کا الگ نظام تھا؟ کون سا سسٹم تھا جس کے اعتبار سے عرب کی حکومتیں چلا کرتی تھی اللہ کے نبی کی بعثت کے وقت؟ تو اگر پولیٹیکل کنڈیشنز اس وقت کے حالات ہم دیکھیں تو پولیٹیکل صرف اتنا آپ کو بیس ملے گا کہ وہاں پر مستقل کبھی کسی کی حکومت نہ رہی. ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار ہوتا تھا اور وہ اپنے اعتبار سے اپنے قبیلے کو چلایا کرتا تھا. قانون وہ بناتا، سسٹم وہ بناتا، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کیا حکم کرنا کیا عمل کرنا، یہ ساری چیزیں طے کرتا تھا قبیلے کا سردار.
کچھ مشہور قبیلے بھی میں آپ کو بتا دوں جو اس دور میں پائے جاتے تھے، جیسے ثقیف، خزاعہ، بنو کنانہ، یہ کچھ 3-4 نام بھی آپ لکھ لیں تو کافی ہے۔ بنو ثقیف، بنو خزاعہ اور بنی کنانہ، یہ 2-3 قبیلے ہیں جن کے میں نے نام بتائے۔ پر سیاسی حالات میں بتانے کا مقصد یہ کہ وہاں پر کوئی مستقل حکومت نہیں تھی، کوئی بادشاہت نہیں تھی، سنگل ہینڈ پوری کنٹری نہیں تھی کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں پورے ملک کا اختیار ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ عرب تسلیم نہیں کرتے تھے اس چیز کو۔ عرب نے اپنے آپ کو قبیلوں میں بانٹ لیا تھا۔ قبیلے کے اعتبار سے جو قبیلے کا سردار جو آرڈر دے دے اسے فالو کیا جاتا تھا، اسے مانا جاتا تھا، بات ختم، دیٹس آل، ہو گیا۔ یہ اس کا سیاسی سسٹم تھا۔ اب ہم بات کریں اگر اسپیشلی دینی حالات کیسے تھے، تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے چیلنجز کے دور میں بھیجا گیا، کتنے چیلنج تھے آپ کے سامنے۔ بھئی اگر ایک بادشاہ ہو، ایک بادشاہ کی حکومت ہو تو ان میں دعوت دینا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، ایک سوچ، ایک فکر، ایک ذہن کے لوگ ہوتے ہیں۔ پر یہاں تو سارے قبیلے الگ الگ ہیں، سب کی اپنی سوچ، سب کے اپنے سردار، سب کے اپنا سسٹم۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے، میں جب آپ کو آگے بتاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو الگ الگ قبیلوں کے سرداروں سے ملنا پڑتا تھا آپ کو۔ ایک بادشاہ تو تھا نہیں، کبھی طائف جاتے، کبھی مدینہ والوں سے ملتے، کبھی ادھر والوں سے، کبھی ادھر والوں سے۔ آپ الگ الگ قبیلے کے سرداروں کو دعوت دیا کرتے تھے کہ اگر سردار آ گیا تو عوام کا آنا آسان ہو جائے گا، اس لیے آپ سرداروں پر بہت محنت کیا کرتے تھے۔ آپ کے آنے کے پہلے یہ سیاسی حالات تھے۔ نمبر 2، دینی حالات، ریلیجیس کنڈیشنز کیا تھی۔ دین کے اعتبار سے مکہ، مدینہ، عرب کے کیا حالات پائے جاتے تھے، یہ سارا بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں داخل کر لیجئے گا، تاکہ اس کے بعد جب آپ سیرت پڑھیں تو اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ آپ کی نظر میں اور اونچا ہو جائے۔ کتنے چیلنج اللہ کے نبی کو دیے، ورنہ آپ سے پہلے اگر انبیاء کرام جو آئے ان کے آپ حالات کو دیکھیں، ان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر نبی کو اسپیشل ایک قوم دی جاتی تھی۔ بس پرٹیکولر یہ قوم ہے، آپ کو ان میں کام کرنا ہے، پرٹیکولر یہ سٹی ہے، آپ کو اس میں کام کرنا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اتنا کرنا ہے آپ کو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ دنیا میں ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے، حضرت لوط کا بھی وہی زمانہ، حضرت ابراہیم کا بھی وہی زمانہ۔ آپ اس قوم کو دعوت دو، آپ اس قوم کو دعوت دو۔ میرے نبی کا کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ آپ کو سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اللہ اکبر! ایسی تھوڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی سے، مقام ہی اتنا اونچا ہے ان کا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ آپ کو قیامت تک آنے والی ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بنایا۔ تو اس لیے آپ کو اتنا پرفیکٹ بنانا ضروری تھا، آپ کی خاصیتیں اتنی زیادہ ضروری تھی۔ آپ کے پیچھے کا پورا بیک گراؤنڈ اپنے ذہن میں داخل کیجیے۔ دینی حالات کیا تھے، ریلیجیس کنڈیشنز کیا تھی اس وقت اس قوم کی۔ تو اس وقت عرب میں کئی طرح کے دین پائے جاتے تھے، جیسا ایک نمبر 1 دین ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لایا ہوا دین۔ اب یہ کون سا دین تھا؟ توحید والا دین، ایک اللہ کی عبادت والا دین۔ وہ دین عرب میں پایا جاتا تھا، برابر اس پر عمل تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل کے آنے کے بعد، زمزم کے آنے کے بعد تو یہ سارا سسٹم بننا شروع ہوا، قبیلے بننا شروع ہوئے، عرب کی آبادی بننا شروع ہوئی۔ تو اب دین کون سا چلے گا؟ جن کے ذریعے چلے گا وہی دین چلے گا۔ حضرت ابراہیم نے دین دیا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو، اب حضرت اسماعیل نے وہی دین لوگوں میں چلایا۔ کعبہ کی تعمیر کے حضرت ابراہیم اسماعیل نے مل کر وہاں پر لوگ آنے لگے، طواف ہونے لگا، عبادتیں ہونے لگی، حج کرنے لگے۔ اب یہ سارے سسٹم کی وجہ سے پورے عرب میں دین ابراہیمی پھیل گیا۔ تو بیسک دین جو پایا جاتا تھا وہ تھا دین ابراہیم۔ لیکن کب تک؟ جب تک کہ اس قوم میں ایک شخص نہ آیا جس کا نام تھا عمرو بن لوہی۔ نام یاد رکھیے گا، بت پرستی کا عرب میں آغاز کرنے والا یہی شخص تھا۔ اسی نے توحید کے خلاف بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے بت پرستی کرنے والا یہی شخص تھا جس کا نام تھا عمرو بن لوہی۔ عمرو بن لوہی کے آنے کے پہلے دین ابراہیم پوری قوم میں عام تھا، توحید کا مذہب پوری قوم میں عام تھا۔ لیکن جب عمرو بن لوہی آیا تو اس نے آنے کے بعد، اس نے پہنچنے کے بعد اس نے عمل یہ شروع کیا کہ اس نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ ملک شام گیا، سیریا گیا، وہاں سے ایک بت لے کر آیا جس کا نام تھا حبل، ہا با لام، حبل اس کا نام تھا۔ یہ بت لے کر آیا اور لوگوں کو کہا یہ بڑا پاورفل ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو،
یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس وقت ملک شام میں بتوں کی پرستش پائی جاتی تھی۔ اس کا بھی میں شارٹ میں بالکل آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بت پرستی دنیا میں آئی کیسے، جس کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ کتابوں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، صرف بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بت پرستی دنیا میں کیسے آئی۔ آج ہمارے یہاں لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور اس کو مانتے نہیں اور اس پر عمل کرتے نہیں، جبکہ اس پر بڑا غور کرنا چاہیے۔ بت پرستی کیسے آئی؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ لوگ دین حنیف پر تھے، توحید کے مذہب پر تھے۔ حضرت نوح کی قوم چلی آ رہی تھی، توحید چلے آ رہی تھی۔ اس قوم میں شیطان آتا ہے اور آ کر قوم والوں کو کہتا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کا انتقال ہو گیا، تم نے انہیں بھلا دیا، ایسا کرو ان کے اسٹیچو، ان کے بت، ان کے مجسمے بنا لو اور اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لو۔ مقصد کیا ہوگا؟ انسپریشن۔ انہیں دیکھ کر تمہیں بھی آگے بڑھنے کا جذبہ آئے گا، ارے ہمارے بزرگ کتنے اچھے تھے، کتنی عبادت کرتے تھے، کتنے اچھے کام کرتے تھے، تمہیں انسپریشن ملے گا اور تم بھی ویسا عمل کرو گے۔ قوم نے کہا ٹھیک ہے، بنا لیے بت۔ اب جب کچھ دن گزر گئے، نسلیں گزر گئی، شیطان نے آ کر کہا ارے تم ان کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے۔ جب تمہارے ابا دادا پریشان ہوتے تھے نا تو ان کا وسیلہ لگا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کو بیچ میں رکھتے تھے، تب اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں سنتا تھا۔ قوم نے یہ عمل بھی شروع کر دیا۔ پھر جب یہ نسلیں گزر گئی تو شیطان نے آ کر کہا تمہارے ابا دادا تو انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کا سجدہ کرتے تھے، اور چلتے چلتے دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ یہ اب عمرو بن لوہی شام گیا، سیریا گیا، یہی حضرت نوح کی قوم کے بت اسے مل گئے، ہبل بت اسے ملا، لے کر آیا اور لا کر اس نے مکہ والوں کو، عرب والوں کو یہ بت دے دیا۔ اس کے ذریعے دعا مانگو، اس کے ذریعے عبادت کرو، یہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا۔ اب یہ عمل اس نے شروع کروایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے اب دین ابراہیم کمزور ہو گیا اور بت پرستی کا مذہب عام ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نمبر 1 میں نے دین بتایا آپ کو، دین ابراہیم۔ اس میں بگاڑ کیسے آیا، یہ بیک گراؤنڈ بھی پورا اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور لانے والا کون یہ بھی اپنے دماغ میں رکھیے گا۔ تو عمرو بن لوہی گیا، ملک شام سے ہبل بت لایا اور لانے کے بعد بت لوگوں کو دیا اور کہا اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو، ان کو وسیلہ بناؤ، ان کے ذریعے مانگو تبھی اللہ دے گا، اور لا کے اسے کعبہ میں رکھ دیا۔ اب غلط کو بڑھاوا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود بخود آگے بڑھتا ہے۔ حلال کو پھیلانا پڑتا ہے، حرام کو نہیں پھیلانا پڑتا، حرام خود بخود بڑھتا ہے کیونکہ شیطان کی مدد ہوتی ہے۔ اس نے لا کر ایک رکھا، پر کرتے 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 اللہ کے نبی کا جب دور آیا، صرف کعبہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ پانی کا بت، یہ کھانے کا بت، یہ اولاد کا بت، یہ اس کا بت، یہ اس کا بت، اسٹیچو، تصویر ہے۔ کعبہ میں 360 سے زیادہ بت کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ضرورت کے اعتبار سے نکالتے، عبادت کرتے، پھر کعبہ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا الگ الگ بت ہو گیا، ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا لیا۔ اب میں آپ کو کچھ مشہور بتوں کے نام اگر بتاؤں، کچھ کے نام صرف بتاؤں اگزامپل کے طور پر، کیونکہ قرآن میں کہیں وہ نام آئے تو آپ کو کلک ہونا چاہیے۔ عرب کے کچھ مشہور بت: حبل، منات، میم نون الف تا منات، لات، لام الف تا لات، سعا، سین واو الف عین سعا، پھر یغوث، یا غین واو ثا یغوث، یعوق، یغوث، یعوق، پھر نصر، قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے، نون صاد را نصر، عزا، عین زا یا عزا، اور ود جس کا ذکر قرآن میں ایک ساتھ بھی موجود ہے، ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، لات، منات اور حبل۔ کچھ مشہور بت ہے، کچھ اگر 2-4 کے بھی نام یاد رکھ لیں گے تو آپ بہت ہے، اتنے بھی یاد رہ جائے تو بہت ہے، تاکہ ذہن میں رہے کہ بت وہاں پر پائے جاتے تھے اور بتوں کی پرستش پائی جاتی تھی۔ لیکن ایسا نہیں کہ صرف بت پرستی تھی، اس دور میں بھی توحید کا مذہب بھی عام تھا، حضرت ابراہیم کا مذہب بھی عام تھا۔ میں کچھ نام ان لوگوں کے بھی بتا دوں جو اس دور میں بھی توحید کے علمبردار تھے، توحید پر عمل کرنے والے تھے، انہوں نے کبھی شرک اور کبھی کفر نہیں کیا۔ کچھ نام میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے اعلان کے پہلے بھی آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، ساری قوم بتوں کی عبادت کرتی، پر کبھی آپ بت کی عبادت آپ نے نہیں کی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، زید بن عمرو، زید بن عمرو۔ نمبر 3، ورقہ بن نوفل، نوفل بھی بولتے ہیں نوفل بھی بولتے ہیں، ورقہ بن نوفل۔
پھر قس بن ساعدہ، قس بن ساعدہ اور امیہ بن سلط، 3-4 نام لکھ لیجئے کافی ہے. خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن عمرو، ورقہ بن نوفل، قس بن ساعدہ اور امیہ بن سلط، یہ اتنے بھی نام لکھ لیں. یہ وہ مشہور لوگ ہیں جو اس دور میں بھی توحید کے مذہب پر تھے. انہوں نے کبھی بت پرستی نہ کی، انہوں نے بت پرستی کو کبھی پسند نہیں کیا. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کا یہ بھی بیان ہے جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 1610 میں موجود ہے. ایک صحابی ابو رجا العتاردی کہتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ ہم ہر پتھر کی عبادت کرتے تھے. ایک پتھر کو لیتے اس کی عبادت کرتے، اس سے اچھا پتھر ملتا تو اس کو پھینک دیتے، دوسرے پتھر کی عبادت کرتے. کبھی پتھر اچھا نہ ملتا تو ہم مٹی لیتے، دودھ سے اسے گوندتے اور اس کی مورتی بنا کر پوجا کر لیا کرتے تھے. یعنی اتنا زیادہ بت پرستی وہاں پر عام ہو چکی تھی کہ ہم ایک پتھر کی عبادت کرتے. ابو رجا العتاردی صحیح بخاری 1610 میں کہتے ہیں کہ ہم بت یعنی پتھروں کی عبادت کرتے. اس پتھر سے اچھا کوئی پتھر ملتا اسے پھینکتے، نئے کی عبادت کرتے. وہ نہیں ملتا مٹی کا ڈھیر لیتے، دودھ اس پر ڈالتے، گوند کر مورتی بنا لیا کرتے اور پرستش شروع کر دیتے. یعنی اب آپ یہاں پر یہ کلیئر کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے وقت جب آپ کا جو دور نبوت تھا اس وقت وہاں پر کون سے مذاہب تھے؟ تو نمبر 1 دین ابراہیم توحید کا مذہب، نمبر 2 بت پرستی کا مذہب. اسے آپ الگ کر لیجئے تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے. بت پرستی کا مذہب کہ بتوں کی عبادت کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، بتوں کو ذریعہ بنانا، یہ دوسرا مذہب وہاں پر پایا جاتا تھا. اب اس میں ایک ہیڈنگ بنا لیجئے گا کہ بتوں کے سامنے کون سی عبادتیں کی جاتی تھی. ان بتوں کے سامنے کون سی عبادتیں کی جاتی تھی، کون کون سی عبادت وہ لوگ کیا کرتے تھے بتوں کے سامنے. یہ وہی پوائنٹ چل رہا ہے. پوائنٹ نمبر 1 یعنی میں بتا رہا ہوں آپ کو عرب کے ریلیجیس کنڈیشنز. اس میں نے فرسٹ بتایا دین ابراہیم تھا، سیکنڈ بتایا بت پرستی تھی، اور بت پرستی میں یہ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بتوں کے سامنے کون سی عبادتیں ہوا کرتی تھی. تو بتوں کے سامنے جو وہ عبادتیں کرتے تھے اس میں نمبر 1 اعتکاف کرنا. جہاں بت رکھا ہوتا وہاں جا کر اعتکاف کرتے تھے، خیمہ ڈال لیتے، وہیں رہتے، وہیں عبادت کرتے. یہ عرب میں عمل پایا جاتا تھا بتوں کے سامنے. اب یہ کس کے سامنے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کے سامنے، پر یہ بتوں کے سامنے کرتے تھے. نمبر 2 ان سے دعائیں مانگنا، دعائیں مانگتے تھے ان سے، دعائیں اپنی ضرورت اپنی حاجات بیان کرتے تھے ان کے سامنے، دعا کیا کرتے تھے. نمبر 3 وسیلہ لگاتے تھے ان کا کہ میری یہ ضرورت ہے اللہ تک پہنچاؤ، میری یہ ضرورت ہے اللہ تک پہنچاؤ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو تو جانتے کفار مکہ نے کیا کہا تھا؟ اب غلط بول رہے ہو، ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے، عبادت تو ایک اللہ ہی کی کرتے ہیں نا، ایک اللہ کو ہی پکارتے ہیں نا، ایک اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا، بت کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں ہم، تو صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 3 میں، حوالہ لکھ لیجئے گا، سورہ زمر آیت نمبر 3. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے کفار مکہ سے کہا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہا ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اور کیا کہا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفاء، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے پر صرف اس لیے کہ یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے، بس صرف اللہ تک پہنچائیں گے، ذریعہ ہیں تو، وسیلہ ہیں یہ تو. پر اسی زمر کی اس آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کافر کہا. اس بنیاد پر اللہ کے سامنے وسیلہ بنانے کی بنیاد پر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا. غور کر لیجئے گا عبادتیں کون کون سی ہوتی تھی. نمبر 4 بتوں کا طواف کیا جاتا تھا، بتوں کا طواف کیا جاتا تھا، طواف کرتے تھے، باقاعدہ ان کے ارد گرد راؤنڈ لگایا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے. نمبر 5 سجدہ بھی کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے بتوں کے آگے، بتوں کے آگے جھکنا، ان کے آگے سجدہ کرنا، یہ عمل بھی عام تھا عرب میں اللہ کے نبی کی بعثت کے وقت. ان کے آگے ذبح کرنا. نمبر 6 جانور لے جاتے ان کے آگے ذبح کیا کرتے، ان کے آگے قربانیاں پیش کیا کرتے، ان کو قربانیاں دیا کرتے، یہ عمل بھی وہاں پایا جاتا تھا. اور نمبر 7 نظر مانتے تھے ان کے نام کی. نظر اگر کام ہو گیا تو فلاں بت کو یہ چڑھائیں گے، ان کو وہ چڑھائیں گے، یہ عمل کریں گے وہ عمل کریں گے،
نظر بھی مانا کرتے تھے بتوں کے لیے. اب آپ دیکھیے یہ ساری عبادتیں میں آپ کو ایمان پڑھا چکا ہوں پورا الحمدللہ. میں نے ایمانیات کی پوری سیریز یوٹیوب پر آپ لوگوں کو دی ہے الحمدللہ. جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی وہ جانتے ہیں میں نے ایمانیات میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتائی کہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اعتکاف اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، دعا اللہ سے، عبادت اللہ کی، بھروسہ اللہ پر، طواف اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، ہر عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. پر عرب کے اس دور میں یہ سارے کام بتوں کے لیے کیے جاتے تھے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں سنو. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس عمل کی بنیاد پر کافر کہا تھا. یہ تھے ان کے دینی حالات میں نمبر 2 بت پرستی کا مذہب. نمبر 3 تھا یہودیت. یہودیت بھی اس دور میں پائی جاتی تھی عرب میں. اور یہ آئی کہاں سے تھی؟ میں نے آپ کو جب یہودیت مذہب پڑھایا تو میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اصل یہ فلسطین میں رہتے تھے، پر بخت نصر نے جب ان پر حملہ کیا تو یہ لوگ چاروں طرف بٹ گئے. اس بخت نصر کے حملہ کرنے کے بعد یہ یہودیت فلسطین سے چل کر مدینہ آ گئی تھی. اور مدینہ میں ان کے 3 مشہور قبیلے رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، جس کی پوری ڈیٹیل انشاءاللہ سیرت میں آگے آپ کے سامنے آئے گی. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، فلسطین سے یہ قبیلے کہاں پر آئے؟ مدینہ میں. اب جب مدینہ آ گئے تو ان کی وجہ سے عرب میں یہودیت بھی چلنے لگی، یہودیت بھی جانے لگی، یہودیت کو بھی لوگ جاننے لگے. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہودیت عرب میں کہاں سے آئی، آپ کہیے گا فلسطین سے. جب بخت نصر نے ان پر حملہ کیا، وہاں سے ساری دنیا میں بھاگے تو عرب میں بھی آئے اور مدینہ کو اپنا مقام بنایا. اور آج بھی مدینہ میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں ان کے پرانے قلعوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں، جن پر مسلمانوں نے حملہ کیا تھا، ان سے خالی کروائے گئے تھے. آج بھی اس کے نشانات مدینہ میں موجود ہیں. اگلا مذہب جو وہاں پایا جاتا تھا نمبر 4 نصرانیت. یہ سارے مذاہب آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، تفصیل کے ساتھ آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں الحمدللہ. نصرانیت آئی تھی عرب میں حبشہ اور روم کی طرف سے. حبشہ کا جو ملک تھا، افریقہ کا علاقہ جو لگا ہوا تھا، اور روم جو ملک تھا، وہاں سے عرب میں نصرانیت آئی تھی. اور آپ جانتے ہیں نصرانیت دعوت کا کام بڑا تیز کرتے ہیں، تو ان کے ذریعے یہ چیز عرب میں آئی کہ وہاں پر ایک مذہب اور پایا جانے لگا، وہ تھا نصرانیت کا مذہب. نمبر 5 مذہب جو پایا جاتا تھا وہ تھا مجوسیت. مجوسی، حالانکہ آج بہت کم اس کے فالوورز پائے جاتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں مجوسی کہا جاتا ہے، پارسی بھی کہا جاتا ہے. یہ آئے تھے فارس کی طرف سے. فارس کی طرف سے یہ مذہب عرب میں آیا. مجوسیت، آگ کی عبادت کا مذہب. آگ کی عبادت کرنے والے جنہیں زردشت بھی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، یونان میں بھی پائے جاتے ہیں، فارس میں پائے جاتے ہیں. تو فارس سے یہ مذہب کہاں آیا تھا؟ عرب میں آیا تھا. اور کچھ لوگ مجوسی بھی پائے جاتے تھے. اور آخری مذہب تھا نمبر 6 صابی. صاد الف با یا، صابی، ستاروں کی عبادت کرنے والے. ستاروں کی گردش سے بھوشیہ بتانا، ستاروں کی گردش سے شگن بدشگن لینا، ستاروں کی پوجا کرنا، انہیں صابی کہا جاتا تھا. اور یہ مذہب بھی عرب میں اس دور میں پایا جاتا تھا. اور یہ آیا تھا حضرت ابراہیم کے دور میں جو کلدانی قوم تھی ان کی طرف سے. حضرت ابراہیم کا ایک مشہور مناظرہ ہے جو انہوں نے ایک مناظرہ کیا تھا قوم سے، وہ چاند اور ستاروں کی عبادت کرنے والوں سے. چاند ستاروں کی عبادت کرتے تھے، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باقاعدہ مناظرہ ہوا تھا. انہوں نے باقاعدہ ان سے مناظرہ کیا تھا. تو بہرکیف یہ بھی ایک مذہب ہے جو پایا جاتا تھا. اب دیکھیے آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کی شخصیت کو اب دیکھو. آپ کوئی ایک دشمن ہے ان کے سامنے، کفار مکہ بت پرست، مدینہ کے یہودی، نصارہ، مجوسی، آتش پرستوں کے ساتھ ساتھ چاند ستارے کی عبادت کرنے والے. یعنی کتنے ٹائپ کے آپ کے سامنے کیریکٹرز تھے، کتنے ٹائپ کے چیلنجز آپ کے سامنے تھے، جن کے درمیان میرے اور آپ کے نبی نے دین کا کام کیا. کیا طاقت دی ہوگی اللہ نے، کیا صلاحیت دی ہوگی اللہ نے. آج ہمارے سامنے کوئی ایک قوم کو دعوت دینی، ہم نہیں دے پائیں گے دعوت.
اس کی دلیلیں یاد رکھنا، ان کو دعوت دینے کے طریقے یاد رکھنا، انہیں دین کی طرف بلانے کے طریقے یاد رکھنا. پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صلاحیتیں دی تھی کہ ایک ہی وقت پر بت پرست سے بھی بات ہو رہی، یہودی سے بھی بات ہو رہی، نصارہ سے بھی بات ہو رہی، مجوسی سے بھی بات ہو رہی اور صابی سے بھی بات ہو رہی. یعنی اللہ رب العالمین نے کتنا عظیم کردار میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا. میں یہ حالات بتا رہا ہوں آپ کو، صرف کنڈیشنز بتا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے. اب ایک کنڈیشن آپ کے ساتھ سامنے رکھوں گا، سماجی حالات، سماج، معاشرہ، ان کے کیا حالات تھے، مطلب سماج کے کیا حالات تھے، کیا گندگیاں، کیا اچھائیاں اس سماج میں پائی جاتی تھی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دین کا ایسے کام تو نہیں کرنا تھا نا کہ صرف توحید سکھانا تھی. آپ نے سچائی بھی سکھائی، امانت داری بھی سکھائی، اچھائیاں بھی سکھائی، اخلاق بھی سکھایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے چیلنجز تھے جن کے درمیان آپ کو کام کرنا تھا. تو اس دور کے سماجی حالات کیا تھے؟ آپ پڑھتے نا سوشیولوجی، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے ہڑپا کی تہذیب کیا تھی، اس کی تہذیب، اس کی تہذیب. تو ویسے ہی عرب کی تہذیب کیا تھی، عرب کا سماج کیسا تھا، عرب کے سماج کے حالات کیسے تھے، یہ بھی آپ کے لیے جاننا ضروری ہے سیرت پڑھنے کے پہلے. سماجی حالات کو میں دو حصوں میں بانٹوں گا، بری عادتیں اور اچھے اخلاق. دو حصوں میں بانٹ لیجیے تاکہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے. انشاءاللہ بس 5 منٹ میں، میرا کلاس میں کبھی بھی لمبی نہیں کرتا، 40-45 منٹ پر انشاءاللہ میری بات مکمل ہو جایا کرے گی ہمیشہ انشاءاللہ. سماجی حالات کو ہم دو حصوں میں بانٹتے ہیں، برائیاں اور اچھائیاں. بری عادتوں کی اگر میں بات کروں تو اس کو پوائنٹ وائز لکھ لیجئے. نمبر 1، آپس میں جنگیں کرنا، لڑائیاں کرنا. قبیلوں کی جنگ چلا کرتی تھی، ثقیف ہے تو خزاع سے لڑ رہے ہیں، یہ ہے تو اس سے لڑ رہے ہیں، آپس میں ہمیشہ جنگ و جدال چلا کرتا تھا، جنگ اور لڑائی. نمبر 2، نکاح کا کوئی مستقل سسٹم نہیں تھا. کئی مقام پر زناکاری کو بھی نکاح مانا جاتا تھا. وہ نکاح کے میں سسٹم آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، وہ ایک لمبی تفصیلات ہے کہ عرب میں نکاح کے طریقے کیا تھے. صرف ایک طریقہ یہ ضرور تھا جو آج ہم کرتے ہیں کہ ولی کی اجازت سے نکاح ہوتا ہے، پر اس کے علاوہ بہت سارے طریقے تھے جو تقریباً زنا جیسے مانے جاتے تھے اور اس کی بنیاد پر نکاح کر دیا جاتا تھا. نمبر 3، چوری اور ڈکیتی عام تھی. قافلہ نکلا سفر کرنے کے لیے، کیونکہ اصل جو ان کا بزنس تھا وہ تھا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار، تجارت، بزنس، ادھر کا مال ادھر، ادھر کا مال ادھر بیچنا. جب جاتے راستے میں کوئی لوٹ لیتا، ڈکیتی ہو جاتی، چوری ہو جاتی، یہ کامن چیز تھی وہاں پر. یہ برائیاں تھی عرب کی. نمبر 4، بچی پیدا ہونے پر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ ایک بہت بڑی برائی تھی جو عرب میں اس دور میں کامن پائی جاتی تھی. بچی پیدا ہوتی، زندہ دفن کر دیتے، جس کا ذکر اللہ تعالی سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59 میں کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی نا کہ آپ کے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ غم کے مارے کالا پڑ جایا کرتا تھا، سمجھ نہیں پاتا تھا کیا کروں، ذلت کے ساتھ اسے بڑا کروں یا زمین میں دھسا دوں. بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. صحابہ کرام نے اپنے واقعات بتائے کہ جب ہم دین پر نہیں تھے ہم نے بھی اپنی بچیوں کو زندہ دفن کیا تھا. آج لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ادھیکار نہیں دیا. حالانکہ یوٹیوب چینل پر میرا الگ سے ایک ٹاپک موجود ہے عورتوں کے ادھیکار پر، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں. پر لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو ادھیکار نہیں دیا، یہ عرب کی گندگی تھی کہ وہاں بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اسلام نے آنے کے بعد بچی کی پیدائش کو جنت کی بشارت بتا دیا. یہ گندگی عرب میں پائی جاتی تھی. نیکسٹ، شراب پینا عام تھا. شراب، عام طور پر شراب کا استعمال تھا. نیکسٹ، جوا کھیلنا. جوا بھی کھیلا کرتے تھے وہ لوگ، جوا بھی ان کے یہاں پر پایا جاتا تھا. تو بڑی بڑی جو برائیاں ہو سکتی تھی اس سماج میں. دیکھیے اللہ کے رسول کو کس کس چیز کو فیس کرنا ہے. بت پرستوں کو بھی سمجھاؤ، یہودیوں کو بھی سمجھاؤ، نصارہ کو بھی سمجھاؤ، ادھر بچی کو دفن کرنے والے سے بات کرو، ڈکیتی والے سے بات کرو، جنگ والے سے بات کرو. اور اسی لیے دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں ساری تعلیمات ایک ساتھ موجود ہے. ذخیرہ ہے، یہ سب چیز ایک ساتھ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں آپ کو بھیجا تھا جہاں سارے چیلنج آپ کے سامنے کھڑے تھے الحمدللہ. اور اس وجہ سے امت کو ہر چیز آپ نے سکھا دی کہ کبھی اس کو کہیں پریشان نہ ہونا پڑے. اب لاسٹ میرا آج کے ٹاپک کا اچھے اخلاق. ایسا نہیں کہ عرب پوری کی طرح پوری بربادی پر تھے،
ان میں اچھے اخلاق بھی تھے، اور آج بھی وہ اخلاق عرب میں پائے جاتے ہیں۔ پوائنٹ وائز لکھ لیجئے، مہمان نواز اس قوم کی خاصیت ہے، بڑی مہمان نواز قوم۔ مہمان آ جائے خود بھوکے رہ کر اسے کھانا کھلانے والے، اس قوم کی یہ خاصیت تھی۔ یہ قوم مہمان نواز قوم تھی اور آج بھی ہے، اور اس میں طریقہ پایا جاتا ہے۔ نیکسٹ نمبر 2، وعدہ پورا کرنا۔ کبھی وعدے کے خلاف یہ لوگ نہیں کرتے تھے کام، وعدہ کر لیا نا بات ختم، کرنا مطلب کرنا۔ یہ عرب کی کچھ اچھائیاں ہیں جو اس دور میں پائی جاتی تھی، اور وہ ساری اچھائیاں اس معاشرے نے آپ کو جب دی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور زیادہ بہترین طریقے سے لوگوں کو سکھایا، وعدہ پورا کرنا۔ نمبر 3، شجاعت اور بہادری۔ بہت زیادہ شجاع یہ قوم تھی، بہت زیادہ بہادر یہ قوم تھی، ڈرتے نہیں تھے کسی سے۔ دشمن، طاقت، قوت، اسلحہ کچھ نہیں سوچتے تھے، بس بہادری، یا تو جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے، بات ختم۔ بڑی بہادر یہ قوم۔ نیکسٹ، فیصلوں کے پکے۔ اگر کوئی فیصلہ کر لیا خلاص جم جایا کرتے تھے، اس کے اوپر بات ختم، جم جاتے تھے۔ فیصلہ کرنے کے بعد سوچتے نہیں تھے اچھا ہوگا برا ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کوئی کنفیوژن نہیں، کر لیا بات ختم، آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ فیصلوں کے بڑے پکے تھے یہ لوگ۔ نیکسٹ، توکل اور بھروسہ۔ ان کا بھروسہ بھی بڑا مضبوط تھا، جب جس پر بھروسہ کر لیا مطلب کر لیا، بات ختم۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم جب مکہ میں آئے، مکہ میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے جب کعبہ کو بنایا تو لوگ کیا کرنے آنے لگے؟ حج کرنے کے لیے آنے لگے۔ تو اس حج کی وجہ سے عرب میں بڑی عزت اور احترام سے عرب کو دیکھا جانے لگا، اور اسی وجہ سے یہ مہمان نواز تھے۔ اور اسی لیے اگر آپ تاریخ کو پڑھیں گے نا تو کئی جگہ آپ کو ڈیٹیل ملے گی کہ اللہ کے نبی کے جو آبا اور اجداد گزرے نا، ان کے پاس شروع سے قریش کے پاس مکہ ان کے قبضے میں رہا کرتا تھا۔ حج کے سسٹم کو دیکھنا، حج کے سسٹم کو چلانا، یہ انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوپر کی نسلیں نا، باپ داداؤں والی جو نسلیں ہیں، اس میں کوئی تھا حاجیوں کو پانی پلانے والا، کوئی ستو کھلانے والا، کوئی سایہ دینے والا، الگ الگ کام ان لوگوں نے بانٹ رکھے تھے، اور یہ سارے کام قریش کے لوگ عام لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ ٹوٹل اس پورے بیک گراؤنڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ پولیٹیکل کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی، ریلیجیس کنڈیشن میں نے آپ کو بتائی، سوشل کنڈیشنز میں نے آپ کو بتائی، ان کی اچھائی اور برائی میں نے آپ کو بتائی۔ اب اس پورے حالات کے درمیان سوچو، جب کوئی پیدا ہوگا اور اسے یہ کہا جائے کہ اب آپ کو ان سب کو سدھارنا ہے، کیا چیلنج لے کر وہ آئے ہوں گے؟ کیوں نہ ہم ان سے محبت کریں۔ فنا کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے جھونک دیا کہ قیامت تک آنے والوں کو مجھے ہدایت اور صحیح راستہ دکھانا ہے۔ اسی لیے تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، اسی لیے تو ہم آپ سے جتنی محبت کرتے ہیں کائنات میں کسی اور سے نہیں کرتے، اور اسی لیے اس محبت میں ہم سرشار رہتے ہیں، کیونکہ ایسی محبت کسی اور سے نہیں کی جا سکتی۔ اب اللہ رب العالمین نے زندگی، طاقت اور توفیق دی تو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا نسب، پیدائش اور نبوت کے پہلے کی زندگی کل آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان رحیم، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ تو اللہ کے